بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر پیارے ناظرین رمضان المبارک کی آخری رات یعنی عید کی چاند رات کے حوالے سے میں وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف اور صرف آپ کو 10 منٹ لگیں گے یہ وظیفہ کرتے ہوئے، آپ ساری دنیا کے خزانے لوٹ لیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کے لیے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس انسان کو 3 نعمتوں سے نوازے گا۔ پہلی نعمت، کل قیامت کے دن جب ہر بندہ پریشان ہوگا، کل حشر کے دن جب ہر بندہ کے دل مردہ ہوں گے، ہر بندے کے چہرے کے اندر پریشانی ہوگی، تو اس وقت اس وظیفے کو کرنے والا وہ کل قیامت کے دن حشر کے دن پریشان نہیں ہوگا، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا جو دل ہے وہ نورانیت بھرا ہوگا، اس کا دل کے اندر اللہ تعالیٰ نور بھر دے گا اور وہ مسکراتا ہوا آئے گا۔ تو دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، 2 نعمتیں ہیں، وہ دنیا کے اندر ہے اور ایک آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ دوسری جو نعمت اسے ملے گی وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر اسے کوئی بھی بیماری ہے، ایسی بیماری کہ جس کا علاج کروا کر تھک چکا ہے لیکن ابھی تک اسے آرام نہیں آ رہا، تو وہ بیماری چاہے جسمانی ہے روحانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام روحانی جسمانی باطنی بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ تیسری جو نعمت اللہ تعالیٰ اس انسان کو دے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اگر وہ چاند رات رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ 10 منٹ کا یہ وظیفہ کر لے گا تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار رزق عطا کرے گا، بے شمار کثرت سے دولت عطا کرے گا۔ اگر وہ تھوڑے کے اندر گزارا کر رہا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دے دے گا کہ اس کو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ 3 نعمتیں ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرے گا۔ اور رمضان المبارک کی آخری رات تو وہ رات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے صلہ لینے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت کہ جس نے اپنا معاوضہ کام پورا کر لیا، تو فرشتوں نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں تم گواہ رہو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر کہے گا کہ میں نے ان تمام مسلمانوں کو بخش دیا، ان کی بخشش کر دی۔ پیارے ناظرین، اس رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے، عید کی چاند رات، اس رات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں مانگ لے، کیونکہ جب اس دنیا کا یہ فطور ہے، اس دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی مزدور اپنا کام پورا کرتا ہے تو اسے مالک اجرت دیتا ہے۔ تو یہ روزے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رکھتے ہیں، تو جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں سے ندا دیتا ہے کہ اے دنیا والو، تم جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، آج تمہیں میں عطا کروں گا۔ تو اس رات کے اندر ملائکہ خوشی مناتے ہیں، فرشتے خوشی کرتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اگر دنیا کے سارے خزانے بھی سمیٹ لو تو آپ سمیٹ سکتے ہو۔ صرف ایک رات کا یہ عمل ہے، پورا سال آپ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے فوراً بعد جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر کے اندر عمل کریں، جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد کے اندر عمل کریں تو بہتر ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ نے 1 سے 3 مرتبہ اس تعداد کے اندر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود تنجینہ پڑھ لیں، جو آپ کو آتا ہے۔ آپ نے 2 سے 3 یعنی کہ یا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس تعداد کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ جس طرح آپ نماز صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اسی طرح جب آپ درود پاک پڑھ لیں، استغفر اللہ یہ تسبیح پڑھ لیں، پھر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں۔
پھر اس کے بعد آخر کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ دنیا کے خزانے چاہتے ہیں تو اس رات کے اندر اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مل جائیں گے۔ صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے، اور آپ وہ کچھ مانگ سکیں گے کہ جو اللہ پاک سے آپ مانگنا چاہتے تھے، وہ آپ کی خواہشات، وہ آپ کی تمنائیں جو پوری نہیں ہو رہی تھی، وہ رمضان المبارک کی اس آخری رات کے صدقے آپ مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ کیونکہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اجرت، اللہ تعالیٰ سے معاوضہ، اللہ تعالیٰ سے چیزیں طلب کرنے کی رات ہے، جو بھی مانگیں گے اللہ پاک عطا کرتا جائے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو سننے کے ساتھ ہر صورت کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ جیسے ہی آپ رمضان المبارک کی آخری رات کو پائیں تو آپ اس وظیفے کو ہر صورت کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کا رکھنا، نماز تراویح کا پڑھنا اپنی پاک بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آپ سب کے احباب کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ آپ احباب کو جو رمضان المبارک کے اندر خطائیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔